مسلم سوسائٹیز کا کیا مسئلہ ہے کہ مسلم سوسائٹیز کا بھی دور تھا کہ علم کے عرفان کے سرچشمے جو تھے وہ مسلم سوسائٹیز ان کے مرکز تھی، لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ مسلم سوسائٹیز کے اندر پوری دنیا میں تو دہشت گردی، لا علمی اور اس طرح کے جو چیزیں ہیں، ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس سے دور، اسباب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ امریکہ اس کا سبب ہے، اس لیے کہ امریکہ جتنے مسلم ممالک کی سرپرستی کرتا ہے وہاں بادشاہتیں قائم کرتا ہے، وہاں شیخوں کو لا کر بٹھاتا ہے، وہاں جبر کے حکمران ہوتے ہیں۔ غلطی سے کہیں جمہوریت کے نام پر کچھ کرنے کی کوشش کی جائے تو NRO کے ذریعے حکمران لے آتا ہے، زرداری لے آتا ہے۔ ہماری حکومت بھی الیکٹڈ حکومت ہے، ڈیموکریٹک حکومت نہیں ہے۔ ڈیموکریسی تو ٹرانسپیرنسی کا نام ہے کہ پہلے دن سے پتہ چلتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے لیے نشست ہو رہی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، طے کیا ہے، ہونے والا ہے، نظر آتا ہے کہ کیا پیش رفت ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ صرف الیکٹڈ گورنمنٹ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مسلم معاشروں کی خرابی کی ذمہ داری امریکہ پر ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ۔ اور اس سے پہلے جب امریکہ ایک سپر پاور نہیں تھا اور برطانیہ سپر پاور تھا تو اس وقت کہاں تھے مسلم ممالک؟ یہ تو سب برطانیہ نے بعد میں تقسیم کر کے بنایا ہے نا، جو راجواڑے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، جیسے ہمارے کراچی کے اندر ایسے کئی مسلم ممالک سما جائیں گے۔ مسلم ممالک تو ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، وہ تو خلافت کے ختم ہونے کے بعد سے جو عمل شروع ہوا ہے وہ ڈس انٹیگریشن کا ہے، اور اس کو باقاعدہ سازشوں کے ذریعے پیٹرونائز کیا گیا۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ جارڈن کے شاہ حسین کا انتقال ہوا تھا، جو لمبے عرصے تک بادشاہ رہے تھے، 5 امریکی صدر ان کے جنازے میں شریک تھے، یہ اعلان کرنے کے لیے کہ دا کنگ از ڈیڈ اینڈ لانگ لیو دا نیو کنگ۔ بادشاہوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ اوباما کہتے ہیں نا قاہرہ کی تقریر میں کہ مسلم دنیا ساری جمہوریت کی طرف آ جائے، سارے بادشاہ تھا میرے خیال میں ہیں۔ اس نے جو ایشوز گنوائے اس میں عورتوں کے ایشوز، ڈیموکریسی کے ایشوز۔ دیکھیے نا، جو سعودی عرب میں، امارات میں جمہوریت کی بات کرتا ہے اس کو تو القاعدہ کے اگر گرفتار کر لیتے ہیں۔ القاعدہ تو وہی ہے نا جو اسٹیٹس کو کے خلاف بات کرتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی ہمیں نہیں پتا کون ہے کون نہیں ہے، لیکن جو سلوگن اس کے، جو ایجنڈا اس کا بتایا جاتا ہے، جو اسٹیٹس کو کے خلاف بات کرے، جو بادشاہت کے خلاف بات کرے، جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کو مسلمانوں کے مشورے سے طے کرنے کی بات کرے، اس کو تو القاعدہ کہتے ہیں۔ سب جگہ پوری دنیا میں گرفتار کرتے ہیں، گوانتانامو بے بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ تو اٹس اے نون فیکٹ۔ اسی لیے آپ دیکھیں پوری مسلم دنیا کے اندر ایک بیداری کی لہر بہت بڑے پیمانے پر۔ آپ سمجھتے ہیں کہ القاعدہ کے خلاف جو ایک ریزنٹمنٹ ہے یا ایک طرح کا جو ایکشن کیا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ وہ اسٹیٹس کو کے خلاف بات کرتے ہیں، یا ان لوگوں نے جو اپنا طریقہ کار اپنایا ہوا ہے ٹیرر کا اور دہشت گردی کا، اس وجہ سے وہ اس کے خلاف ہے؟ اچھا، ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ جتنے حکمران ہیں ان کا طریقہ کار ٹیرر کے خلاف ہے کیا؟ ان کا تو سارا طرز حکمرانی ٹیرر ہے۔ بادشاہت ٹیرر کا نام ہے، شیخ ڈم ٹیرر کا نام ہے۔ یہ زرداری صاحب نے زبردستی جو آئین پر قبضہ کیا ہوا ہے، سارے دورے خود کرتے ہیں، وزیر اعظم کو نہیں جانے دیتے۔ اگر یہاں کوئی پارلیمانی نظام ہوتے، دستور کی پابندی کرتے ہیں زرداری صاحب۔ دستور کے سب سے زیادہ خلاف جو آدمی اس ملک میں کام کرتا ہے وہ یا تو چیف آرمی اسٹاف ہوتا ہے یا زرداری جیسا آدمی ہوتا ہے۔ یہ ٹیرر نہیں ہے، سارے لوگوں کی زندگیاں سلب کی ہوئی ہیں، سارے لوگوں کے حقوق سلب کیے ہوئے ہیں۔ آپ صوبہ سندھ میں میجورٹی پارٹی ہیں اور ایک دہشت گرد جماعت کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں، MKM کو۔ یہ ٹیرر نہیں ہے۔ آپ 12 مئی کے واقعات کو 2007 کے جو سارے چینلز نے، آپ کے چینل نے بہت زبردست دکھایا تھا، اس پر کوئی تحقیقات نہیں کرتے، اس لیے کہ MKM کا نام آئے گا۔ جو 9 اپریل کو وکلا نے کہ بار کو زندہ جلا دیا گیا تھا وکلا کو، ٹیرر تو ٹیرر ہوتا ہے قوت کے بل پر۔ ہمارے یہاں ٹیرر جو ہے فوجیں کرتی ہیں جن کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، یہ جو ڈرون طیاروں کے حملے ہیں اس کو ٹیرر کہتے ہیں۔ یہ جو جیٹ طیارے سول آبادی پر حملہ کرتے ہیں، بنو پر، یہ ہے ٹیرر۔ جس کے پاس بندوق بھی نہ ہو یا ہو تو پتہ نہیں آپ کے کہنے سے وہ کہیں نظر آ جائے تو اس کو تو آپ ٹیرر۔ یہ روز ٹیپیں جاری ہوتی ہیں کہ ہم نے کیا ہے، یہ روز ٹیپیں میں تو جاری نہیں کرتا، نہ آپ کرتے ہوں گے۔ نہیں، مطلب یہ کہ ہمیں نہیں پتہ نا، یہ انہوں نے اب بیت اللہ محسود کے خلاف اب کیوں کارروائی شروع کی؟ 6 مہینے پہلے کیوں نہیں کی؟ وہ تو روز پریس کانفرنس کرتا تھا، BBC کو انٹرویو دیتا تو تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ ڈرونز حملے جو ہے وہ ٹیررزم ہے، یا کراچی کے اندر 12 مئی کو جو ہوا وہ ٹیررزم ہے، اور جس طرح جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عراق میں کارپیٹ بمنگ ہوئی، افغانستان میں ہوئی، وہ ٹیررزم ہے، اس کی وجہ سے جو اپنا القاعدہ کا ٹیررزم ہے وہ نہیں، میں نہیں آتا ہوں، میں اصل میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں۔ اصل ٹیررزم ہے اسٹیٹ ٹیررزم۔ اسٹیٹ کے پاس وسائل ہوتے ہیں، فوجیں ہوتی ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں، اسٹیٹ کی سرپرستی امریکہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل ہے اسٹیٹ ٹیررزم۔
وہ 1 کروڑ کے برابر ہے. اس میں سے کوئی دریا میں سے ایک بوند پانی کے بارے میں آپ گفتگو شروع کر دیں جو کوئی ہمیں نہیں پتا. ہم نے القاعدہ آج تک نہیں دیکھی, آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوگی, آپ نے دیکھی ہے, لیکن یہ ٹیرر ہم نے دیکھا ہے. کیانی کا ٹیرر, زرداری کا ٹیرر, گیلانی کا ٹیرر, یہ ٹیرر الطاف حسین کا ٹیرر, اس کو تو آپ حکومت دیتے ہیں, اس کو تو ریکگنائز کرتے ہیں, اس کی تو ساری فرمائشیں پوری کرتے ہیں. تو جب آپ اسٹیٹ ٹیررزم, بھارت کا اسٹیٹ ٹیررزم, اسرائیل کا اسٹیٹ ٹیررزم, یہودیوں کا اسٹیٹ ٹیررزم فلسطینیوں کے خلاف, ہندوؤں کا اسٹیٹ ٹیررزم کشمیریوں کے خلاف, یہ ہے اسٹیٹ ٹیررزم. جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھارت کرتا ہے کشمیر میں, جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن امریکہ اور سپر پاورز کرتی ہیں پوری دنیا میں, یہ گوانتنامو بے کیا ہے؟ اسٹیٹ ٹیررزم ہے. مطلب آپ اتنے بڑے ٹیررزم کو نظر انداز کر کے نہ معلوم فٹ نوٹ کے اندر کچھ چھوٹی سی بات شروع کر دیتے.